بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1137 کا وہ سال تھا جب نجم الدین ایوب نامی ایک حاکم کے خاندان میں ایک تاریخی شخصیت کی ولادت ہوئی جس کا نام رکھا گیا محمد یوسف، جس کا تاریخ میں نام پڑتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت نجم الدین ایوب تقریب کے گورنر تھے، لیکن حالات کے پیش نظر انہیں اپنے خاندان کے ساتھ وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم کو تقریب کا محل وقوع جاننا ضروری ہے۔ تقریب موجودہ دور کے عراق میں واقع ہے اور یہ شہر دریائے دجلہ کے مغربی کنارے پر بغداد سے تقریباً 140 کلومیٹر یعنی کہ 87 میل شمال کی جانب واقع ہے۔ تقریب تاریخ میں اپنی اہمیت کے لیے مشہور ہے اور تقریب اپنے محل وقوع کی وجہ سے ایک اہم تجارتی اور عسکری مرکز بھی رہا ہے، کیونکہ یہ دریائے دجلہ کے قریب واقع ہے جو قدیم دور سے ہی اہم تجارتی اور جنگی راستہ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ولادت سے پہلے کی تاریخ سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں اور ڈرامہ میں جو کچھ دکھایا گیا ہے اسے ہی سچ تسلیم کرتے ہیں۔ چلیں آج آپ کو اس سے بھی آشنا کر ہی دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس سیریز کا عزم ہی اس لیے کیا ہے۔ جی ہاں، اس پر ہم ایک مکمل سیریز تیار کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو اسی کی ہی پہلی کڑی ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا سب کے لیے، کیونکہ ہم ڈھیروں تاریخی کتابیں کھنگال کر آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ لیکن کیا آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہم یہ سیریز آپ تک کیسے پہنچائیں گے؟ ابھی ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کریں اور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند آتی ہے۔ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ناظرین، رات کا سما تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور قافلے نے اپنا سفر موصل کی جانب شروع کیا۔ ان کے پیچھے امیر بیروز کے خطرناک ارادے تھے جس سے نجم الدین ایوب کو بچنا تھا۔ موصل جو سلجوق سلطنت کے زیر سایہ زنگی خاندان کا مضبوط قلعہ تھا، اس لیے اس ہجرت کا پہلا پڑاؤ تھا موصل۔ اس کے بعد ڈرامہ رائٹر تاریخ سے الگ ہی کہانی شروع کر دیتا ہے اور درمیان کی کہانی کو چھوڑ کر ڈائریکٹ نور الدین زنگی کی شام کی حکومت دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرنے والے، ہم چلتے ہیں اس واقعے سے تقریباً 7 سال پہلے یعنی 1131 میں۔ ناظرین، رات کا سما تھا، چاند کی مدھم روشنی ایک قلعے کی فصیلوں پر پھیل رہی تھی۔ عماد الدین زنگی اپنے وفادار سپاہ سالار اسامہ شیرازی کے ہمراہ آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ پیچھے 200 سپاہیوں کا قافلہ خوف و اضطراب میں ڈوبا ہوا تھا۔ صلیبیوں کا تعاقب قریب تھا اور ان کے لیے اب صرف ایک ہی امید تھی اور وہ تھی نجم الدین ایوب کا قلعہ۔ اسامہ شیرازی جو ہمیشہ عماد الدین کے ساتھ رہتا تھا، اس وقت بھی اس کے برابر گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی قلعہ قریب آیا، اسامہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور کہا، سردار، یہاں مسلمانوں کی آبادی معلوم ہوتی ہے، شاید ہمیں یہاں پناہ مل جائے۔ عماد الدین زنگی نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کیا واقعی ہمیں یہاں پناہ مل سکے گی؟ اسامہ شیرازی نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سردار، اللہ پر توکل رکھیے، وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ عماد الدین زنگی کے دل میں تھوڑی سی امید جاگی، لیکن وہ اب بھی پریشان تھا۔ قلعے کی بڑی فصیلیں سامنے آ چکی تھیں اور فیصلے کا وقت قریب تھا۔ عماد الدین زنگی نے اپنے سالار اسامہ کو اشارہ کیا، اسامہ، تم جاؤ اور قلعے والوں سے بات کرو۔ اسامہ نے فوراً اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور قلعے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ قلعے کے دروازے پر ایک محافظ کھڑا تھا۔ اسامہ نے قریب جا کر مؤدبانہ انداز میں کہا، میں عماد الدین زنگی کا سپاہ سالار ہوں اور ہم پناہ کے طلبگار ہیں، اور یہاں کا حاکم کون ہے؟ محافظ نے جواب دیا، یہاں کا حاکم نجم الدین ایوب ہے۔ اور پھر اسامہ نے کہا کہ کیا نجم الدین ایوب ہمیں پناہ دے سکے گا؟ محافظ نے غور سے اسامہ کو دیکھا اور کہا، رکو، میں اندر جا کر خبر دیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد محافظ واپس آیا اور اسامہ کو قلعے کے اندر لے جایا گیا، جہاں نجم الدین ایوب اور اس کا بھائی اسد الدین شیرکو موجود تھے۔ اسامہ نے نجم الدین ایوب کو سلام پیش کیا اور عماد الدین کا پیغام پہنچایا۔ نجم الدین ایوب نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کچھ لمحے سوچتے رہے، پھر انہوں نے سر ہلایا اور کہا، عماد الدین زنگی اور اس کے سپاہیوں کو پناہ دو۔ اسامہ شیرازی خوشی سے واپس لوٹا اور جیسے ہی عماد الدین زنگی کے سامنے پہنچا، پہلے تو اس کے چہرے پر خاموشی چھائی رہی۔ سپاہیوں کی نظریں اس پر مرکوز تھیں، سب اس کے الفاظ کے منتظر تھے۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار، ہمیں پناہ مل گئی ہے، ہم اندر جا سکتے ہیں۔ پھر عماد الدین زنگی نے سکون کا سانس لیا اور قلعے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ قلعے میں داخل ہوئے، ان کے سپاہی بھی پیچھے پیچھے داخل ہو گئے۔ قلعے کی دیواروں کے اندر کی دنیا کچھ اور ہی تھی، محفوظ اور پرسکون۔ لیکن عماد الدین کے دل میں ایک خدشہ اب بھی موجود تھا۔ دن گزر رہے تھے اور نجم الدین ایوب نے ان سے ملاقات تک نہیں کی۔ مہمانوں کو حاکم کا دیدار ہمیشہ دیا جاتا ہے، مگر یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ عماد الدین زنگی سننے لگا
कि शायद वो हमें दुश्मनों के हवाले करने का इरादा रखते हैं। तीसरे दिन नजमुद्दीन अय्यूब ने आखिरकार इमादुद्दीन को मुलाकात के लिए बुलाया और जब इमादुद्दीन जंगी नजमुद्दीन अय्यूब से मिले तो नजमुद्दीन अय्यूब ने कहा, इमादुद्दीन तुम यहाँ महफूज हो, हम तुम्हें कभी दुश्मनों के हवाले नहीं करेंगे, तुम हमारे मेहमान हो और अब से तुम हमारे दोस्त भी हो। ये वो लम्हा था जब नजमुद्दीन अय्यूब और इमादुद्दीन जंगी के दरमियान एतमाद और दोस्ती का रिश्ता कायम हुआ। और फिर जब नजमुद्दीन अय्यूब मुअत्तल की तरफ जाता है तो तब नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत नहीं होती, तब हुकूमत होती है इमादुद्दीन जंगी, जबकि ड्रामों में ऐसा नहीं दिखाया गया। आज का हमारा एपिसोड इख्तिताम को पहुंचा। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ला हाफिज।